عن المغیرہ، مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال فرمایا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے، حرم علیکم تم پر حرام قرار دیا ہے، حرام ہے کیا؟ عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کو۔ آپ سب ینگ بچیاں بتائیے مجھے کہ آپ کے والدین کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ ہے، ماؤں کی جائز باتیں آپ کتنی مانتی یا حرام قرار دیا ہے؟ الا یہ کہ کوئی ایسی بات ہو جو اللہ کی نافرمانی میں آتی۔ آپ میں سے کتنی بچیاں ایسی ہیں کہ جن کو ماں کسی کام سے روکے تو وہ رک جائیں، یا کسی کام کا کہیں تو وہ فوراً کر بھی دیں؟ دونوں چیزیں نا، فرما برداری میں دونوں چیزیں آتی ہیں، جو حکم دیا جائے وہ مانا جائے، جس سے روکا جائے اس سے رک جایا جائے۔ تو آپ نے اس کے بعد اپنے طرز عمل کو چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور والدہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہوتی، تو ایک کانفلکٹ سا آ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ یا ان کو اپنی بات سمجھا کے قائل کر لینا چاہیے، یا آپ کو قائل کر لینا چاہیے، یعنی پوری ایکسپلینیشن دے کے بات واضح کر کے دوسرے کو سمجھا دینا چاہیے، لیکن بلا وجہ کی ناراضگی نہیں پالنی چاہیے۔ دوسری چیز جس سے روکا گیا، وَمَنْعًا وَحَاتِي، منعًا کا معنی روکنا، کسی کا حق اس کو نہ دینا، وحاتی اور اپنے حق سے زیادہ کے مطالبے کرنا، ہاتھی کا مطلب تو لاؤ اور دو اور چاہیے، اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، یہ بھی منع ہے۔ کیا؟ کسی کا جائز حق روکنا یا ناجائز مطالبے کرنا۔ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، کل اس پہ بات ہوئی تھی۔ وَكَرِهَ لَكُمْ، اور ناپسند کیا تمہارے لیے، اس کو حرام تو نہیں قرار دیا لیکن یہ مکروہ ہے۔ کیا؟ قیل وقال، ہی سیڈ شی سیڈ، اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا، اس کا وہ کہنا اس کا یہ کہنا، انہیں باتیں کرتے چلے جانا اور لوگوں کو کوٹ کرنا بہت زیادہ۔ قیلا کہا گیا، وقالا اور اس نے کہا۔ جب آپ گفتگو کریں تو اپنی گفتگو کا آپ خود جائزہ لیں کہ اس میں کتنی دفعہ آپ دوسروں کو کوٹ کرتے ہیں، اس نے کہا، میں نے سنا، کوئی یہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا۔ قیل وقالا یعنی لا یعنی باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، بے مقصد باتیں کرنا، اور پھر ایک نیوز کو دن میں کوئی 10-20 دفعہ دہرانا، ایک ہی بات کو بار بار کرنا۔ وکثرت السؤال، اور سوالوں کی کثرت، اس کو بھی ناپسند کیا گیا۔ وہ کیوں؟ سوالوں کی کثرت کیوں ناپسندیدہ؟ ایک تو دین مشکل ہوتا ہے، دوسرا چلو دین سے متعلق سوال نہیں، یہاں جنرلی بات کی گئی ہے، صرف دینی سوال نہیں، دوسرے سوال بھی خود کو بھی مشکل میں ڈالتے اور دوسرے کو انوائے کرتے ہیں۔ سوالوں کی کثرت سے دوسرا اریٹیٹ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کسی کو کوئی کام دیتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں اچھا ہو گیا، ابھی وہ کر رہا ہے، ابھی کیوں ڈسٹرب کرتے ہو، اچھا یہ بتاؤ کتنا ہو گیا، اچھا مجھے دکھاؤ کتنا ہو گیا، اچھا یہ بتاؤ کب تک کر لو گے۔ ان سوالوں کا کیا مطلب ہے؟ جو بندہ اس طرح کسی سے بھی کام لے یا کسی کو اس طرح کی مصیبت میں پھنسائے، اس کے تعلقات کتنے اچھے ہو سکتے ہیں اپنے آس پاس والوں سے، جو ہر وقت کی انٹرفیئرنس کرے۔ حتیٰ کہ آپ اگر اپنے بچوں کے معاملات میں بہت زیادہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، بے وجہ کے ساتھ۔ مثلاً کیا کیا سوال ہوتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ جیسے مثلاً بچہ گیا ہے، کہاں گئے تھے، وہاں کیا کر رہے تھے، کس سے ملے تھے، کیا کھایا تھا، کس راستے سے آئے ہو، مطلب غیر ضروری سوالات سے پرہیز۔ جب کہ آپ کو پتا ہو کہ وہ مثلاً خالہ کے گھر گیا یا نانی کے گھر گیا تو ٹھیک ہے، اب یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کیا کھایا، لیکن اگر ہاں دوستوں کے ساتھ گیا تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ وہ کس جگہ پر رہا، اس نے کیا کیا، یعنی اس کی تربیت کے لیے۔ لیکن ادروائز جب پتا ہے، انڈرسٹوڈ ہے، تو صرف تجسس کی خاطر کہ بھلا انہوں نے کیا سلوک کیا، اس سے کیسے پیش آئے، تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور کس قسم کے سوال کرتے ہیں؟ کچھ ماؤں کو ایسی عادت ہوتی کہ ہر وقت بچوں سے پوچھتی رہتی ہے اچھا کیا کر رہے تم، وہ کہتی ہیں کہ ایک ان کی جاننے والی ہے، وہ بچوں کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتی، دیکھ بھی نہیں رہی ہوتی، بس صرف آوازیں لگاتی رہتی کیا کر رہے ہو۔ بھئی تو آپ کو کام دے دیں ان کو جو آپ کی پسند کا ہو اور وہ پھر اس کو کریں بیٹھ کے۔ اس طرح کے بچے کبھی بھی چین سے نہیں پلتے، وہ ہر وقت انسیکیور ہوتے ہیں بڑے ہو کر، پتہ نہیں اب کہاں سے کوئی دھماکہ ہوگا۔
جی ایک سوال سے دوسرا اس سے زیادہ مشکل. اسی طرح لوگوں کی پرسنل لائف کے بارے میں بہت سوال کرنا. دوست کی شادی ہو گئی مثلا تو دوسری دوست اس سے کیا سوال کرتی, اور بعض اوقات کتنے غیر ضروری, کتنے غیر معقول اور کتنے حیا سے عاری سوال ہوتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور اگر وہ بتائے تو اللہ کی نافرمانی, اور اگر نہ بتائے تو دوست ناراض. پھر کیا ہوتا ہے, ایسی دوستی باقی رہتی, کچھ دنوں میں دوستی رخصت ہو جاتی ہیں جن کی بلا ضرورت کی کیوریاسٹی جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی. اور کس طرح کے سوال, کچھ سوال تو ہوتے ہیں جو کچھ سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے. مثلا اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کی شوہر کی تنخواہ کیا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ہاں, کیونکہ یہ ہر ایک کا ایک بھرم ہوتا ہے نا. جن کی تو زیادہ ہوتی ہے وہ تو ان کے شکل و صورت سے ہی نظر آ جاتی ہے, اور جن غریبوں کی کم ہے اگر ان سے کوئی پوچھے گا تو ان کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی. اگر کسی کو کپڑا پہنے دیکھے تو لازمی پوچھے کہاں سے خریدا, کتنے کا آیا, کب خریدا تھا. تو کثرت سوال جو ہے اور غیر ضروری سوال, لا یعنی باتوں کو مزید تقویت دینے کے لیے سوال, یہ ناپسندیدہ. وَإِضَاعَةَ الْمَالِ, اور مال ضائع کرنا, بلا سوچے سمجھے خرچ کرنا بغیر حساب کتاب کے. اور اس حدیث میں خاص طور پر ماں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا, اس لیے یہ حدیث یہاں لائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. تو خواتین کے حقوق میں سے بیٹیوں کی بات ہوئی, بہنوں کی ہوئی, ماں کی. اچھا, ماں کے درجے میں اور کون کون آتا ہے؟ خالہ, شابش, چچی, ممانی, نانی, ساس, پھوپھی, جی وہ روحانی والدین ہوتے ہیں. تو ان سب کے حقوق ہیں. ٹھیک ہے, جو اپنی ماں ہے وہ اپنی ہے, جس نے جنم دیا اس کا حق سب سے اوپر ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی جو ماں کے درجے میں آتی ہیں رشتہ دار خواتین, ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا چاہیے. جیسے حضرت جابر نے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو اس وقت آغاز میں کیا کہا تھا؟ اے صفیہ میری پھوپھی, میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا. اے فاطمہ بنت محمد میری بیٹی, تو چاہے میرا مال مانگ لے لیکن اللہ کے سامنے تیرے کام نہ آ سکوں گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حقوق میں دینی حقوق بھی ہوتے ہیں, ان کی بھی خیر خواہی کرنی چاہیے. کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں امی تو بڑی ہیں, چچی خالہ بڑی ہیں, ان کو تبلیغ کیسے کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی تھی؟ بہت عزت, ادب, احترام کے ساتھ بڑوں کو بھی اچھی بات بتانی چاہیے. پھر اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے مدینہ آئے تو انہوں نے بنو نجار کی خاتون خولہ بنت قیس سے شادی کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے ملاقات کے لیے حضرت خولہ کے گھر جاتے تھے. خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ فرماتے کہ قیامت کے دن آپ کا ایک حوض ہوگا جس کی مسافت فلاں علاقے سے فلاں علاقے تک ہوگی. آپ نے فرمایا یہ بات صحیح ہے, اور اس سے سیراب ہونے والے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تمہاری قوم کے لوگ ہیں. خولہ کہتی ہے کہ پھر میں آپ کی خدمت میں ایک ہنڈیا لے کر حاضر ہوئی جس میں روٹی یا حریرہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول کرنے کے لیے ہنڈیا میں ہاتھ ڈالا تو گرم ہونے کی وجہ سے آپ کی انگلیاں کچھ جل گئی اور آپ کے منہ سے سی کی آواز نکلی. فرمایا اگر ابن آدم کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے تو تب بھی سی کرتا ہے, اور اگر گرمی کا ہوتا ہے تب بھی سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں تربیت تھی, لیکن ایسے روزمرہ زندگی کے ان مواقع پر ہمیں کیوں بھول جاتی ہیں یہ باتیں؟ ہم کیوں نہیں ریلیٹ کر پاتے؟ ہم دین ایک جگہ پڑھتے ہیں, وہ کتاب میں پڑھتے ہیں, پیپر میں لکھتے ہیں, بند کر کے پھر اپنی دنیا میں نکل جاتے ہیں, اور جب وہاں کچھ کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں کچھ یاد نہیں آتا کہ اب وہ جو پڑھا ہوا وہ یہاں استعمال کیسے کرنا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ حضرت حمزہ کون تھے؟ آپ کے چچا تھے, اور وہ آپ کی چچی ہوئی. تو آپ ان کی طرف تشریف لے جاتے تھے, اور وہ آپ کو انہوں نے جیسے کھانا پیش کیا. پھر اسی طرح چچا کی بیٹی کے ساتھ اچھے سلوک میں کس کے مثال دیں گے آپ؟ حضرت ام ہانی. ٹھیک ہے, آپ نے ان سے کیا فرمایا تھا؟ اے ام ہانی, جسے تم نے پناہ دے دی اسے ہم بھی پناہ دیتے ہیں. کتنا بڑا آنر دیا اس کو. جسے تم نے امن دیا اسے ہم بھی امن دیتے ہیں, یعنی ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. پھر اسی طرح دیگر رشتہ دار خواتین بھی اس میں آ جاتی ہیں. غم کے وقت ان کی آپ ڈھارس بندھایا کرتے تھے جیسے کوئی فوت ہو جاتا. پھر اسی طرح خالہ کے ساتھ رضائی رشتہ دار خواتین کے ساتھ بھی آپ کا سلوک اچھا ہوتا ہے, یعنی جو دودھ پلانے والی رضائی والدہ ہیں. یا پھر اسی طرح ام سلیم کے گھر آپ جایا کرتے تھے, جب نماز کا وقت آتا تو ایک چٹائی پر آپ نماز پڑھتے. جب قباء جاتے تو ام حرام کے پاس بھی جاتے. یہ آپ کی رضائی خالائیں تھیں.
ان کے گھروں میں نماز پڑھتے، ان کے لیے دعائیں کرتے. پھر اسی طرح عام خواتین کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے. اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ ہم عورتوں کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے ہمیں سلام کیا. پھر اسی طرح ان کے کام بھی کر دیا کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک عورت جس کی عقل میں کچھ فطور تھا وہ عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے ایک کام ہے. تو آپ نے فرمایا، اے ام فلان، تم جس گلی میں چاہو بیٹھ جاؤ، میں تمہارا کام کر دوں گا. تو آپ نے ایک راستے میں اس عورت سے علیحدگی میں بات کی، یہاں تک کہ اس نے اپنا کام جو بھی تھا آپ سے کہہ دیا. یعنی صرف عقل مند ذہین خواتین نہیں بلکہ مجنون قسم کی یا ناسمجھ یا بے عقل قسم کی خواتین جو ہیں آپ ان کا بھی احترام کرتے تھے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. اچھا ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کی ذرا عقل کم ہے تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ بہت انسلٹنگ ہوتا ہے. وہ سروینٹس جو بیچارے بدھو سے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ بات نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ جب آواز دیں گے تب بھی اس آواز میں بدتمیزی ہوگی، کوئی معاملہ کریں گے، کچھ کہیں گے تو بھی ڈانٹ ڈپٹ کر. یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے. ہمیں ان عادتوں کو تبدیل کرنا ہوگا. ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ آپ کی سنت سے بھی محبت کرتا ہے. تو ہر ایک کا ایک احترام ہوتا ہے، ہر ایک کی ایک عزت ہوتی. حضرت عمر بن خطاب کو آپ دیکھیے، آپ نے مدینہ کی خواتین میں چادریں تقسیم کی تو ایک بہت اچھی چادر بچ گئی. پہلے تو سب خواتین کو دے دی، یعنی یہ خواتین پر احسان کی ایک قسم میں آتا ہے نا. تو ایک صاحب جو وہیں موجود تھے کہنے لگے، امیر المومنین، یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو دے دیجیے جو آپ کے نکاح میں ہے. ان کا اشارہ ام کلثوم بنت علی کی طرف تھا رضی اللہ عنہ. لیکن حضرت عمر بولے کہ ام سلیت رضی اللہ عنہا اس کی زیادہ مستحق ہے. یعنی ام سلیت جو ہے وہ اس کی زیادہ مستحق ہے. یعنی ایک اور خاتون، ان کا تعلق انصار سے تھا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی تھی. اور حضرت عمر نے کہا کہ وہ غزوہ احد میں ہمارے لیے مشک بھر کر پانی لایا کرتی تھی. کتنے دور کے احسان یاد رکھے. پھر اسی طرح غور سے بات سننا. عام طور پر لڑکیوں کی بات کو، بے وقوفی کی بات یا عورتوں کی بات کو ناسمجھی کی بات کہہ کر توجہ نہیں دی جاتی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی توجہ دلائی ہے. پھر گناہگار خواتین کے ساتھ توبہ کے بعد حسن سلوک. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کی وجہ سے ایک عورت کا ہاتھ کٹوایا تھا. وہ کہتی ہے کہ وہ عورت بعد میں بھی آتی تھی اور میں اس کی ضرورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتی. اس عورت نے توبہ کر لی تھی اور حسن توبہ کو ثبوت دیا تھا. یہ ہے اسلام. تو غلطی ہوگی، معاف کرو، سزا دینی ہے تو سزا دو اور اس کے بعد اپنا رویہ اور تعلق درست کرو. غلطی ہونے پر ساری زندگی دوسرے کے ساتھ ناراض رہنا، تانے دیتے رہنا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. وہ عورت جس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے زنا ہو گیا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے منہ پھیر لیا. پھر اس نے کہا، پھر آپ نے اس کو کہا کہ اچھا جب تم بچہ پیدا ہو جب پھر آنا. پھر وہ آئی. پھر کہا کہ اچھا بچہ دودھ جب چھوڑے تو پھر آنا. پھر وہ آئی. تو اس دوران اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کہ سارے انگلیاں اٹھاتے تھے، یہ دیکھو وہ جاری وہ جاری نہیں. پھر اسی طرح خادماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. فیمیل سرونٹس اس زمانے میں تو لونڈیاں ہوتی تھی، اس لیے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو اس کی اچھی طرح پرورش کرے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اس سے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا، کیونکہ ان کمزور عورتوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. پھر کام میں ان کی مدد کرنا، پھر ان کے ساتھ احسان کرنا. پھر اسی طرح اگر کوئی ان کو مارے تو اس پر غضبناک ہونا، ان کی آزادی پر مدد کرنا. پھر غیر مسلم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک. کوئی مثال یاد ہے آپ کو؟ حضرت اسماء کی بات آتی. اسی طرح جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا اس کو بھی آپ نے معاف کر دیا تھا.